غزوہ طائف سے واپسی کے بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کی تسخیر کے لیے متعدد مہمات روانہ فرمائی، جو سب کی سب کامیاب لوٹی اور پورے عرب میں دین حق کا بول بالا ہو گیا۔ رجب 9 ہجری کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ تبوک اس راستے پر واقع تھا جو اس زمانے میں مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتا تھا۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ شام سے آنے والے تاجروں نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر شام میں جمع ہو رہا ہے اور وہ سلطنت اسلامیہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے کی بجائے مناسب سمجھا کہ انہیں اسلامی سلطنت کی حدود میں داخل ہی نہ ہونے دیا جائے اور ان سے وہیں نمٹ لیا جائے۔ یہ بہت طویل سفر تھا، موسم بھی شدید گرمی کا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان دنوں پورا عرب قحط کی لپیٹ میں تھا، اس لیے اہل مدینہ تقریباً تہی دست تھے۔ اسی بنا پر اس کو غزوۃ الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی والا غزوہ۔ ظاہر ہے کہ ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں آگ کی طرح تپتے ہوئے صحراؤں کو عبور کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ منافقین سخت گھبرائے ہوئے تھے اور اہل ایمان کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے کہتے پھرتے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں جنگ کے لیے مت نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس غزوے میں شامل نہیں ہوں گے ان کو آئندہ کسی بھی غزوے میں شرکت کی اجازت نہ ہوگی اور وہ اس سعادت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ اس غزوے کے بعد تمہیں اس گروہ کے پاس واپس لائے اور یہ لوگ اس کے بعد کسی غزوے میں جانے کی تم سے اجازت طلب کریں تو ان سے کہہ دو کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ نکل سکو گے، نہ میرے ہمراہ دشمن سے لڑائی کر سکو گے۔ تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھ گئے تھے، اس لیے اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طور پر معمول تھا کہ غزوات کی تیاری کرتے وقت یہ بات آخر تک مخفی رکھتے تھے کہ کہاں جانا ہے اور کس سے مقابلہ کرنا ہے، مگر یہ سفر چونکہ طویل تھا اور مشکل حالات میں پیش آ رہا تھا، اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ تبوک جانا ہے تاکہ ہر شخص اس فاصلے کو مد نظر رکھ کر تیاری کرے۔ مالی مشکلات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس غزوے کے لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود لوگوں سے چندے کا مطالبہ کیا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ آپ کی باتیں سن کر حضرت عثمان بولے، یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ دوں گا تمام ساز و سامان کے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ دوں گا ساز و سامان سمیت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا تو تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان ہی گویا ہوئے، یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ دوں گا مع ساز و سامان کے۔ اس کے بعد حضرت عثمان گھر تشریف لے گئے اور 1000 اشرفیاں لا کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی۔ آپ نے اتنی ڈھیر ساری اشرفیوں کو فرحت اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں الٹا پلٹا، پھر دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا جو جی چاہے کرے
قیامت میں اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفان کے بیٹے کی۔ جو لوگ چندہ دے رہے تھے انہوں نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے بھی جانا تھا، اس لیے سب نے اس بات کا خیال رکھا کہ چندہ دینے کے بعد گھر میں کم از کم اتنا بچ رہے کہ ہماری غیر موجودگی میں گھر والوں کو فاقے نہ کرنے پڑے۔ مگر ایک جیالہ ایسا بھی تھا جو ان سوچوں سے ماورا تھا اور اس کا انداز فکر سب سے نرالا اور جدا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ جو کچھ گھر میں تھا سب کا سب اٹھا لایا، اور جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حل ابقیت لأہلک شیئا، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے بصد اعتماد جواب دیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ بے شک جس کے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہر دم موجود ہوں، اس کے گھر والوں کی کیا فکر ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ واقعہ مختصراً ذکر کی ہے، تفصیل علامہ اقبال کی شیریں زبان سے سنیے۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار، ارشاد سن کر فرتے ترب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار، بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی تمام اہل خیر نے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حسب استطاعت مجاہدین کے لیے امداد فراہم کی۔ کسی نے اشرفیاں دی اور کسی نے روپے، اس دور میں جو کچھ بھی ان کے پاس موجود تھا، کسی نے غلہ مہیا کیا اور کسی نے ہتھیار، کسی نے سواری کے لیے اونٹ فراہم کیے اور کسی نے گھوڑے، اس طرح دیگر ضروریات کی کفالت کا تو کسی حد تک انتظام ہو گیا، لیکن سواریوں کی اب بھی قلت تھی، چنانچہ چند نادار مشتاقان جہاد نے جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی سواریاں عطا فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر انہیں بے حد صدمہ ہوا کہ ہم تمام تر اشتیاق کے باوجود محض اپنی غربت اور ناداری کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت سے محروم رہ جائیں گے۔ دل کا غم آنکھوں کے راستے ابل پڑا اور روتے ہوئے واپس چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس غم میں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی حسرت و یاس اور شکستہ دلی برداشت نہ ہو سکی، آپ نے حضرت سعد سے قیمتاً اونٹ خریدے،
حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ ان رونے والوں کو بلاؤ، یہ بقائین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت بلال اسی وقت ان کو بلا لائے اور جانے دو عالم نے اونٹ ان کے حوالے کر دیے۔ ناظرین و سامعین، آپ خود ہی سوچئے کہ اس وقت ان کی فرت و مسرت کا عالم کیا ہوگا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لیے تاریخ و سیرت میں ان لوگوں کا نام ہی بکائین پڑ گیا، یعنی رونے والے۔ ان بکائین میں ایک صحابی حضرت علبہ ابن زید تھے۔ علبہ، عین لام با۔ وہ جب سواری نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے واپس آئے تو رات کو انتہائی حزن و ملال کے عالم میں دست بدعا ہوئے، الہی تو نے جہاد کا حکم دیا ہے، مگر نہ تو مجھے اتنے وسائل دیے ہیں کہ میں تیرے رسول کے ساتھ جا سکوں، نہ رسول اللہ کے پاس اتنی سواریاں ہیں کہ سب کے لیے کافی ہو سکیں، میرے پاس تو اتنی ذرہ سی رقم بھی نہیں ہے کہ میں اس مہم میں خرچ کر کے شریک ہو سکوں۔ اس ناداری کی حالت میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، البتہ یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر مجھ پر کسی مسلم نے ظلم کیا ہو، میری دل آزاری کی ہو، مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچایا ہو، یا میری عزت و آبرو کو بٹا لگایا ہو، تو ایسے تمام لوگوں کو میں دل سے معاف کرتا ہوں۔ قیامت کے دن ان کو میرے کسی حق میں نہ پکڑنا، یہی میرا صدقہ ہے اور یہی میرا عطیہ ہے، الہی اس کو قبول فرما۔ صبح ہوئی تو نماز کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک شخص نے بآواز بلند پکارا، گزشتہ رات کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ آیا، دوبارہ یہی ندا کی گئی، پھر بھی کوئی نہ بولا، کیونکہ اس رات کسی نے صدقہ یا عطیہ دیا ہی نہیں تھا۔ جب تیسری دفعہ یہی سوال کیا گیا تو حضرت علبہ اٹھے اور کچھ عرض کرنا ہی چاہتے تھے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، علبہ تمہیں مشتاع ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا ہے اور تمہیں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے والوں میں شامل کر لیا ہے۔ اس طرح حضرت علبہ رضی اللہ عنہ ایک پائی خرچ کیے بغیر محض اپنے سوزے دروں کے طفیل ہزاروں روپے لٹانے والوں کے زمرے میں داخل ہو گئے۔ زہ نصیب سامعین و ناظرین، یہ غزوہ تبوک کی بڑی دلچسپ رداد ہے۔ یہ کلپ یہیں تک، اگلے کلپ میں مزید اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس کاروان سلسلہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو جائیے، تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں یہ سبق یاد ہوتا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔